آج ہم انشاءاللہ فعل کی 3 اقسام پڑھنے لگے ہیں۔ فعل کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک فعل ہوتا ہے فعل ماضی، دوسرا فعل ہے فعل مضارع، اور تیسرا ہے فعل امر۔ فعل ماضی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس۔ کوئی بھی ایسا جملہ میں بولتا ہوں جس میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ میں نے کھایا، میں نے مارا، اس نے قتل کیا، اس نے پڑھائی کی، وہ چلا گیا، وہ آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی، یہ سارے کیا ہے؟ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو چکا۔ تو ہو چکے والے جتنے بھی جملے ہیں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل ماضی کہلائیں گے۔ عربی میں صرف میں ایک مثال ابھی سمجھانے کے لیے آپ کو دوں، ضربا۔ ضربا ماضی کی گردان کا سب سے پہلا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے، ماضی میں مارا، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے فعل ماضی۔ دوسرا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کیا ہے بھائی؟ ویسے انگلش اگر کہیں تو اس میں پریزنٹ ٹینس الگ ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس الگ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں آئی گو، اس کا مطلب ہے میں جاتا ہوں، پریزنٹ ٹینس ہے۔ اور فیوچر ٹینس بولنا ہے تو میں کہوں گا آئی ول گو، میں جاؤں گا۔ تو انگلش کے اندر پریزنٹ ٹینس الگ ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس الگ ہوتا ہے، لیکن عربی کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ ہے جو پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور فیوچر ٹینس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، یا پریزنٹ کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، یا فیوچر کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ آگے پیچھے کے الفاظ اور ماحول اور کانٹیکسٹ بتائے گا فعل مضارع کا کیا ٹرانسلیشن ہونا ہے، لیکن یہ فعل مضارع پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں میں کھانا کھاتا ہوں یا میں کھانا کھاؤں گا، یہ فعل مضارع ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھوں گا، یہ فعل مضارع ہے۔ میں مسجد جاتا ہوں یا مسجد جاؤں گا، یہ فعل مضارع ہے۔ میں دفتر جاتا ہوں یا میں دفتر جاؤں گا، یہ فعل مضارع ہے۔ عربی میں اگر میں اس کی مثال دوں تو ضربا کا فعل مضارع آتا ہے یضربو۔ یہ فعل مضارع کی گردان کا سب سے پہلا صیغہ ہے۔ ابھی صرف ایک بریف انٹروڈکشن کے طور پر، ضربا کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور یضربو کا مطلب ہے مارتا ہے یا مارے گا فیوچر میں وہ ایک مرد۔ دیکھیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی ٹرانسلیشن یضربو سے بنے گی۔ اور تیسرا فعل ہوتا ہے فعل امر۔ فعل امر کا مطلب جس میں آپ امر دے رہے ہوں، آرڈر دے رہے ہوں، حکم دے رہے ہوں، اسے فعل امر کہا جاتا ہے، جس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں اردو میں کہوں نماز پڑھو، یہ کیا ہے؟ میں نے امر کہا، نہ اس میں ماضی ہے، نہ اس میں پریزنٹ ٹینس ہے، نہ اس میں فیوچر ٹینس ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ عربی میں اگر میں یضربو سے ہی اس کی مثال دوں تو اضرب۔ اضرب کا مطلب ہے مار تو ایک مرد مار، یعنی تم مارو، تو مار، تو مارنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے تو یہ فعل امر ہوگا۔ تو ہم نے یہ تینوں پڑھنے، فعل ماضی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، فعل مضارع کی تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اس میں بہت زیادہ گردانیں آتی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ گردانیں رٹوائیں گے نہیں آپ کو۔ ہم ایسی شارٹ کٹس آپ کو بتا دیں گے کہ اگر بس وہ صرف شارٹ کٹ آپ کے ذہن میں ہونا تو پوری گردانیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شارٹ کٹس کی بنیاد پہ آپ صیغہ آرام سے پہچان لیں گے، آپ کو پوری گردانیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف میں سب سے بڑا خوف جو بچوں کو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار بڑی گردانیں مکمل یاد کرنی پڑتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے طلبہ ہمت ہار کے درس نظامی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گردانیں یاد کرنا ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم گردانیں پوری رٹوائیں گے نہیں، ہم آپ کو علامات بتا دیں گے، وہ علامتیں آپ مصدر پہ چڑھاتے جائیں، آپ کی گردانیں آٹومیٹکلی بنتی چلی جائیں گی۔ اب ہم نے جو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے وہ فعل ماضی، سب سے پہلے ہم نے فعل ماضی شروع کرنا ہے۔ فعل ماضی کو شروع کرنے سے پہلے چند اصطلاحات ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ صیغہ پہچاننے، صیغہ بنانے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے صیغے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ صیغہ کیا ہے بھائی؟ جو بھی فعل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم صیغے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے لکھا تھا ضربا، تو آپ کو میں نے بتایا یہ ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہے، پہلا فعل ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا فعل ہے۔ فعل کو صیغے کے اعتبار صیغے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یضربو ہے، میں نے کہا یہ فعل مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ ہے، پہلا لفظ ہے، پہلا فعل ہے۔
تو یہ جتنے بھی افعال آپ کو نظر آئیں گے، فعل کی پوری پوری لسٹیں نظر آئیں گی، اس کو ہم صیغے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جو صیغے ہیں یہ 3 طرح کے ہوں گے، پہلا غائب، دوسرا حاضر اور تیسرا متکلم۔ صیغے 3 طرح کے ہوں گے، پہلا غائب، دوسرا حاضر اور تیسرا متکلم۔ غائب مطلب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ موجود نہ ہو، غائب ہو۔ جیسے میں کہوں اس نے مارا، اب اس نے مارا، دیکھیں یہ غائب کی بات ہو رہی ہے، اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو اس محفل میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر کسی ایسے بندے کی بات ہو رہی ہو جو 3rd پرسن ہو، جو اس محفل میں موجود نہ ہو، اس کے حوالے سے کوئی بات کی جا رہی ہو تو ہم کہیں گے یہ غائب کا صیغہ ہے۔ دوسرا حاضر، میں کہوں تم نے کھانا کھایا، تم نے نماز پڑھ لی۔ اب یہ دیکھیں میں ماضی کا صیغہ بول رہا ہوں، لیکن میں بول کس کے بارے میں رہا ہوں؟ اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجود ہے، حاضر ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ تم نے مارا، تم نے کھایا، تم نے نماز پڑھ لی، تم نے قتل کر دیا، تم حاضر لوگوں کو اگر مخاطب کیا جا رہا ہے تو یہ صیغے کیا کہلائیں گے؟ حاضر کے صیغے۔ اور تیسرا متکلم، متکلم مطلب بات کرنے والا۔ اگر بات کرنے والا اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، میں نے کھایا، میں نے مارا، میں نے قتل کیا، میں نے نماز پڑھی، اپنے بارے میں، تو ہم کہیں گے یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اردو میں بھی ہم بعض اوقات غائب کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، یار اس نے یہ بول دیا تھا، یار اس نے نماز پڑھ لی ہے، یار اس نے گاڑی ٹھیک کروا لی ہے، یار اس نے موٹر سائیکل خرید لی ہے۔ یہ دیکھیں اس نے وہ، یہ ساری ان بندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اس محفل میں موجود نہیں ہیں، غائب کے صیغے ہیں۔ تم نے، تو نے، آپ نے، یہ ساری ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجود ہیں، حاضر کے لوگ۔ میں نے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے کھا لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے موٹر سائیکل خرید لی، یہ متکلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اردو میں بھی ہمارے پاس 3 طرح کے صیغے ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہمارے پاس غائب کے صیغے ہوں گے، حاضر کے صیغے ہوں گے اور متکلم کے صیغے ہوں گے۔ دوسری چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے صیغے میں کہ صیغہ واحد بھی ہو سکتا ہے، صیغہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور صیغہ جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ واحد کا صیغہ مثال کے طور پہ میں کہوں اس ایک بندے نے مارا، واحد کا صیغہ۔ میں کہوں ان 2 بندوں نے مارا، تثنیہ کا صیغہ۔ میں کہوں ان سب لوگوں نے مارا، جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ ماضی کی بات ہو رہی ہے، صیغہ ہے، پہلا والا صیغہ واحد ہے، دوسرا والا صیغہ تثنیہ ہے، تیسرا والا صیغہ جمع ہے۔ بندوں کے کرنے کی تعداد بڑھتی رہے گی، صیغہ کبھی واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا کبھی جمع ہوگا۔ اس نے مارا، واحد، ان دونوں نے مارا، تثنیہ، ان سب نے مارا، جمع۔ تجھ ایک مرد نے اس کو مارا، واحد، تم دونوں نے مارا، تثنیہ، تم سب لوگوں نے مارا، جمع، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں غائب کے صیغے میں بھی واحد ہو سکتا ہے، غائب کے صیغے میں بھی تثنیہ ہو سکتا ہے اور غائب کے صیغے میں بھی جمع ہو سکتا ہے۔ اس ایک نے مارا غائب کا صیغہ ہے اور واحد ہے۔ ان 2 بندوں نے مارا، غائب کا صیغہ ہے لیکن تثنیہ ہے۔ ان سب لوگوں نے مارا، غائب کا صیغہ ہے لیکن جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو غائب میں واحد تثنیہ جمع ہوگا اور حاضر میں بھی واحد تثنیہ جمع ہو سکتا ہے۔ تجھ ایک مرد نے بریانی کھائی، تم دونوں مردوں نے بریانی کھائی، تم سب مردوں نے بریانی کھائی۔ تو اب دیکھیں حاضر کا صیغہ تم کی بات ہو رہی ہے، تو نے اکیلے نے بریانی کھائی، یہ حاضر کا اور واحد کا صیغہ ہے۔ تم 2 مردوں نے بریانی کھائی، یہ حاضر کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تم سب مردوں نے بریانی کھائی، یہ حاضر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح متکلم میں واحد اور تثنیہ اور جمع دونوں ہو سکتا ہے۔ جیسے میں کہوں میں نے بریانی کھائی، متکلم ہے، میری بات ہو رہی ہے، اور واحد ہے، میری اکیلے کی بات ہو رہی ہے، تو متکلم ہے اور واحد ہے۔ ہم دونوں نے بریانی کھائی، متکلم ہے اور 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب نے بریانی کھائی، متکلم ہے اور جمع کی بات ہو رہی ہے۔
تو پہلا کانسیپٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل کبھی غائب ہوتا ہے، فعل کبھی حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، فعل کبھی متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ انہی تینوں کے اندر فعل کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی فعل تثنیہ ہوتا ہے، دو بندوں کی بات، کبھی فعل جمع ہوتا ہے، تین یا تین سے زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ تیسری چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا رکھنی ہے کہ فعل کبھی مذکر ہوتا ہے یا فعل کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر الگ فعل ہوگا، مؤنث الگ فعل ہوگا۔ آدمی کی بات ہو رہی ہوگی تو مذکر کا صیغہ آئے گا، عورت کی بات، مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی تو مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ اب جیسے میں کہوں اس ایک مرد نے مارا، غائب کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد کی بات ہو رہی ہے اور مرد کی بات ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا یہ جو میں نے صیغہ بولا نا، یہ واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور غائب بندے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں اپنے منہ میں جملہ لے کر آتا ہوں، ان دو مردوں نے مارا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ تثنیہ ہے، یہ مذکر ہے اور یہ غائب کا صیغہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، ان سب مردوں نے مارا، ان سب تو غائب ہے، بہت سارے جمع ہیں اور مردوں مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، مؤنث میں آ جائیں، میں کہوں اس ایک عورت نے مارا، تو اب دیکھیں غائب کی بات ہو رہی ہے، اس کی، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ہی کی بات، شی کی بات ہو رہی ہے، وہ اس نے مارا اور وہ ایک ہے، تو غائب بھی ہے، واحد بھی ہے، لیکن اب میں نے مؤنث کی بات کی، اس ایک عورت نے مارا ہے، مرد نے نہیں مارا، عورت نے، تو ہم کہیں گے یہ والا صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ان دو عورتوں نے مارا، تثنیہ مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے مارا، جمع مؤنث غائب۔ ٹھیک ہے، تو غائب کے 6 صیغے نکل کر آئے۔ ابھی ہم اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ حاضر دیکھیں، حاضر میں ہم سامنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ تجھ ایک بندے نے بریانی کھائی، تو واحد ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد نے کھائی، واحد مذکر اور سامنے موجود بندے کی بات ہو رہی ہے، واحد مذکر حاضر۔ تم دو بندوں نے بریانی کھائی، تثنیہ مذکر حاضر۔ تم سب مردوں نے بریانی کھائی، جمع مذکر حاضر۔ جمع کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے اور حاضر سامنے موجود لوگوں کی بات ہو رہی ہے، غائب والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اس میں مؤنث دیکھیں، تجھ ایک عورت نے بریانی کھائی، صرف تو نے، اے عورت تو نے بریانی کھائی، واحد مؤنث حاضر۔ تم دو عورتوں نے بریانی کھائی، تثنیہ مؤنث حاضر۔ تم سب عورتوں نے بریانی کھائی، مردوں نے نہیں کھائی، تم سب عورتوں نے بریانی کھائی، جمع مؤنث حاضر۔ جمع کی بات ہو رہی ہے، تین یا تین سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور حاضر سامنے موجود عورتوں کی بات ہو رہی ہے، غائب تھرڈ پرسن کی بات نہیں ہو رہی۔ متکلم میں آ جائیں، اسی طرح میں کہتا ہوں میں نے بریانی کھائی، تو واحد اور میں مذکر اور متکلم، واحد متکلم، اور آگے پھر متکلم میں اور اسی طرح آگے چلتا ہے۔ متکلم اور حاضر اور غائب میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے صیغے میں یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ صیغہ کبھی غائب کا ہوگا، کبھی حاضر کا ہوگا، کبھی متکلم، صیغہ کبھی واحد کا ہوگا، کبھی تثنیہ کا ہوگا، کبھی جمع کا، صیغہ کبھی مذکر کا ہوگا، کبھی مؤنث کا ہوگا۔ ان سارے کمبینیشن سے جو پوری لسٹ بن کے صیغوں کی سامنے آتی ہے، وہ ساری لسٹ کو ہم کہتے ہیں یہ گردان ہے۔ یہ ماضی کے صیغوں کی گردان ہے، یہ مضارع کے صیغوں کی گردان ہے، امر کے صیغوں کی گردان ہے، اور اس طرح آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اب میں دیکھیں ایک چھوٹا سا آپ کو انگلش کا کمپیریزن دیتا ہوں۔ انگلش میں دیکھیں، ایک ہے ہی ڈڈ، دوسرا ہے شی ڈڈ، تیسرا ہے اٹ ڈڈ، چوتھا ہے دے ڈڈ، پانچواں ہے یو ڈڈ، چھٹا ہے آئی ڈڈ، ساتواں ہے وی ڈڈ۔ انگلش میں ماضی کا ٹینس بولنے کے لیے
یہ 7 طرح کی آپ کو صیغے نظر آتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 صیغوں کی گردان ہے، باقی صیغے نہیں ہوتے انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں، ماضی کا ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے، یہ اس میں جو شروع کے 4 ہیں، اس نے کیا، اس عورت نے کیا، اس جانور نے کیا، ان سب لوگوں نے کیا، ان چاروں صیغوں کے اندر غائب کی بات ہو رہی ہے نا، غائب کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ غائب کی بات، یہاں پہ غائب، چاروں میں غائب کی بات ہو رہی ہے۔ تو انگلش میں غائب کے صیغے نکل کے آئے 4، ٹھیک ہے۔ اب چاروں میں فرق کیا ہے؟ ہی ڈڈ میں مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے، شی ڈڈ میں مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے، اٹ ڈڈ میں جانوروں یا نان لیونگ تھنگس کے کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دے ڈڈ میں ان سب کی جمع کی بات ہو رہی ہے۔ بس انگلش میں کیونکہ تثنیہ ہوتا نہیں ہے تو تثنیہ کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، جمع کا لفظ ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے۔ دے کا لفظ عورتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غائب کے انگلش میں کتنے صیغے نکل کے آئے؟ 6۔ اب دیکھیں حاضر کا صیغہ صرف ایک ہے انگلش کے اندر، یو، تم، ایک بندہ ہو تو بھی یو، 2 بندے ہوں تو بھی یو، بہت سارے بندے ہوں تو بھی یو، ایک عورت ہو تو بھی یو، 2 عورتیں ہوں تو بھی یو، بہت ساری عورتیں ہوں تب بھی یو کا لفظ آتا ہے۔ تو انگلش نے تو حاضر کے سارے صیغوں کو ایک میں تبدیل کر دیا، واحد تثنیہ جمع تو بھی یو، مذکر مؤنث تو بھی یو، ہر طرح سے ایک صیغہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آگے ہے آئی ڈڈ، وی ڈڈ، یہ متکلم کے صیغے ہیں، میں نے کیا، ہم سب نے کیا، تو یہ متکلم ہے۔ متکلم کے انگلش میں کتنے صیغے ہو گئے؟ 2، ایک واحد کا اور ایک جمع کا صیغہ۔ اب عربی میں کیا سسٹم ہے دیکھیں، عربی میں سسٹم کیا ہے؟ غائب کے عربی میں 6 صیغے ہوتے ہیں، 6، انگلش میں 4 ہے نا، عربی میں 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے صیغے اور 3 مؤنث کے صیغے، ٹھیک ہے۔ مذکر میں 3 صیغے ہوں گے، واحد، تثنیہ اور جمع، اور مؤنث میں بھی 3 صیغے ہوں گے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو بیسیکلی غائب کے بنیں گے 6 صیغے، مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3 صیغے۔ مذکر کے 3 کیسے؟ ایک مذکر ہے اور غائب میں ہے تو ایک صیغہ، 2 مذکر ہیں اور غائب میں ہیں تو 2 صیغے، پھر 3۔ پھر عورتوں کی جب بات ہوگی تو عورتوں کے لیے الگ 3 صیغے، واحد عورت کا الگ صیغہ، تثنیہ عورت کا الگ صیغہ اور جمع عورت کا الگ صیغہ۔ تو غائب کے بنیں گے ٹوٹل 6 صیغے، 3 مذکر 1 2 اور ملٹیپل، اور 3 مؤنث، ایک عورت، 2 عورتیں اور زیادہ عورتیں، غائب کی بات ہو رہی ہے۔ حاضر کا انگلش میں ایک صیغہ ہوتا ہے، عربی میں حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں، جیسے غائب میں 6 صیغے ہیں، اس ایک مرد نے کیا، ان 2 مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، ان 2 عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا۔ یہ 6 صیغے میں نے بولے، یہ غائب کے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایک مرد نے بریانی کھائی، ان 2 مردوں نے بریانی کھائی، ان سب مردوں نے بریانی کھائی، یہ 3 مردوں کے صیغے غائب کے ہو گئے۔ اس ایک عورت نے بریانی کھائی، ان 2 عورتوں نے بریانی کھائی، ان سب عورتوں نے بریانی کھائی، یہ غائب کے مؤنث کے 3 صیغے ہو گئے، 6 صیغے ہو گئے۔ حاضر کے بھی اسی پیٹرن پر 3 صیغے ہیں، تجھ ایک مرد نے بریانی کھائی، تم 2 مردوں نے بریانی کھائی، تم سب مردوں نے بریانی کھائی۔ حاضر کے 3 صیغے یہ ہو گئے مذکر کے، تجھ ایک عورت نے بریانی کھائی، تم 2 عورتوں نے بریانی کھائی، تم سب عورتوں نے بریانی کھائی، یہ حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے ہو گئے۔ تو حاضر کے بھی 6 صیغے، غائب کے بھی 6 صیغے۔ اور متکلم کے انگلش کی طرح یہاں پر صرف 2 صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم، بس۔ تثنیہ کے لیے بھی جمع والا صیغہ یوز ہوتا ہے۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث کا فرق عربی میں نہیں رکھا۔ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ تو واضح ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو بولنے والے کے لیے عورت والا سیپریٹ لفظ لانا یا مرد کے لیے سیپریٹ لفظ لانا، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ تو متکلم میں 2 ہی صیغے ہیں، ایک واحد کے لیے اور ایک تثنیہ جمع کے لیے۔ مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ نہیں آتے، جو مذکر کا لفظ ہے وہی مؤنث کے لیے یوز ہوگا۔
تو بیسیکلی ماضی کی گردان کے اندر آپ کو ٹوٹل جو صیغے ملیں گے وہ 14 صیغے ہیں، 14۔ انگلش میں ماضی کے لیے ہمیں ٹوٹل ملتے ہیں 4 اور 3 7 صیغے، عربی میں ہمیں یہ 14 کا پورا ایک سیٹ ملتا ہے جس میں آپ کو ماضی کی پوری گردان ملتی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ ماضی کے اربوں صیغے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ان 14 کی پہچان اپنے دماغ میں فٹ کر لی تو ساری زندگی کے لیے آپ پاسٹ ٹینس بڑے آسانی سے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روٹ ورڈ مصدر ورڈ ہوگا، اس سے ماضی کے 14 صیغے بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا ماضی بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔